تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سرتن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو مانی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمد محرم کے سیکنڈ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری مجلس دوم کا عنوان ہوگا آمد کربلا، ورود کربلا، یعنی کہ ورود امام حسین کربلا میں جب آپ نے ورود کیا تھا، آپ کو کربلا میں آنا، آپ کا وہاں پہ خیمہ نصب کرنا اور وہاں پہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ عمل پذیر ہونا، یہ ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہوگا۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہوں گی، کچھ ایسی باتیں کروں گی جو کہ میں بہت ضروری سمجھتی ہوں۔ واپس مدینے لوٹ کے نہ آئے پھر حسین، واپس مدینے لوٹ کے نہ آئے پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک عزیز تھے ہمارے، عزیز سنی دوستوں میں سے تھے، تو ان سے کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی، تو ان سے میں نے کہا کہ جناب محرم آ رہا ہے تو مجالس کا انعقاد ہوگا، تو مجلس میں شرکت فرمائیے گا۔ کہنے لگے کہ معذرت میں جا نہیں پاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ زندگی میں کبھی مجالس وغیرہ میں گئے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی بالکل گیا تھا ایک بار، پھر مناسب نہیں سمجھا۔ فرط حیرت سے میں نے ان سے پوچھا کہ مناسب کیوں نہ سمجھا؟ تو کہنے لگے کہ کچھ ایسی بات سن لی تھی جو مناسب نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ایسی بات سن لی ہوگی کہ جو مناسب نہیں لگی۔ میں نے کہا ہم اور آپ میں تھوڑا فرق آتا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا، کیا واقعی فرق آتا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو بات آپ کو بری لگی وہ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا تھیں، یا وہ کیوں نامناسب لگی؟ پھر کہنے لگے کہ خیر اس متعلق کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا بات کو بڑھاتے نہیں ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ مجالس کا انعقاد کس طرح سے ہوا تھا، یہ روایت کس طرح سے برپا ہوئی؟ کہنے لگے کہ نہیں معلوم۔ تو یہی بات ہوتی ہے بیسیکلی جو میں آج آپ لوگوں سے بھی کرنا چاہتی ہوں، کہ میں جانتی ہوں کہ میری آواز یہاں سے کم بھی ہوا تو 2-3 لوگ تو ضرور سنیں گے، اور زیادہ سے زیادہ بھی ہوا تو 10-20 لوگوں تک تو ضرور پہنچے گی، وہاں سے آگے پہنچے گی، وہاں سے آگے پہنچے گی، اور بظاہر یہ آواز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ مجالس کا انعقاد کرنا، مجالس کی روایت کو قائم رکھنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہمارے سر پہ عائد ہے، اور بس شکر کہ یہ روایت نہ ختم ہوئی تھی، نہ ختم ہوئی ہے، نہ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ بی بی سے یہی دعا ہے کہ خدمت قبول کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ روایت جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ اسیران شام تھے جو قیدخانہ شام میں بیبیاں سلام اللہ علیہ وہاں پہ اسیر تھیں، تو ان بیبیوں کو جب حکم رہائی ملا تو اس وقت کے جو ہے وہ میں مناظر کو پیش کروں گی یہاں پہ، تو ان مناظر سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے مجالس کا آغاز ہوا، کس طریقے سے جو ہے وہ یہ روایت برپا ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتے ہیں کہ ہائے جب حکم رہائی ملا زنداں سے حرم کو، ایک گھر بھی میسر ہوا ترسیدہ غم کو، اس گھر پہ لگایا گیا ایک سیاہ علم کو، زینب نے کہا رونا ہے دل کھول کے ہم کو، پھر فرش عذاب مل کے اسیروں
شام کے گھر گھر سے پے پرساؤ گریا، ایک غول ازادار خواتین کا آیا، پھر مجلس اول کا یوں آغاز ہوا تھا، اس مجلس اول کی جو اول تھی خطیبہ، گھر بھر کی ازادار وہی زینب کبریٰ، خطبہ پڑھا آغاز کیا مجلس غم کا۔ تو ان الفاظ سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ جو بیویاں کہلانے میں اسیر تھی، جب حکم رہائی ملا ان کو تو وہ وہاں سے جو ہے وہ سوئے شام روانہ ہوئی۔ دوبارہ واپسی کا سفر جب انہوں نے کیا تو وہاں شام میں ان کا جو ہے وہ رہنے کے لیے گھر میسر ہوا، اور اس گھر کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک سیاہ علم نصب کیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے دل کھول کے رونا ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لے کر گئی، اور آپ کے ساتھ اہل حرم تھے۔ آپ کو پرسہ دینے کے لیے وہاں پہ شام کی خواتین کے غول در غول آنے شروع ہوئے۔ وہاں پہ بی بی نے کہا کہ آپ نے خطبہ سنایا پہلے، پھر آپ نے احوال سنایا کہ کیا بیتی آپ پر، کس طرح سے کربلا میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کے سفر کے مصائب آپ نے بیان کیے، اور اس کے بعد بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا احوال بیان کیا آپ نے۔ تو وہ وہاں سے جو ہے وہ ہماری مجلس کا آغاز ہوا تھا، وہ مجلس اول تھی، اور مجالس کی یہ روایت کا صحرا بھی جو ہے وہ خواتین کے مستورات کے سر پہ جاتا ہے، تو وہ ہماری مجلس کی روایت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان سے کہ یہاں سے ہماری جو ہے یہ روایت شروع ہوئی تھی اور اس روایت کا آغاز ہوا تھا، تو ایسی تو کوئی بات ہماری مجالس میں نہیں ہوتی جو دل آزاری کا باعث بنے، کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو کہ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا باعث بنے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو بس اپنے بھائی کے مصائب بیان کیے تھے کہ کس طریقے سے جو ہفتم سے ہم پہ پانی بند رہا، اور کس طرح سے جو ہے وہ میرے بھائی، بھتیجے، بیٹے، بھانجے سب قتل ہوئے، اور کس طرح سے ہم لوگوں کو اسیر بنایا گیا، اور کس طرح سے نبی کی اولاد کو قیدی بنا کے شام میں لایا گیا، دربار دکھائے گئے، زندان دکھائے گئے، اور بظاہر ہمیں پھر اب رہائی نصیب ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پھر اگر مناسب سمجھیں تو ضرور مجلس کو سنیے گا اور جائیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مجلس میں واضح کر دوں کہ جو ہماری مجلس کی روایات ہیں ان کے مطابق ذاکر پہلے تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد درود و سلام بھیجتا ہے، اس کے بعد مصائب پڑھے جاتے ہیں یا پھر فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ اگر مصائب کی مجلس ہو تو پھر مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور اگر فضائل کی مجلس ہو تو پھر فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فاتحہ ہونی ہوتی ہے، پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری مجالس کے آداب ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے۔ جہاں تک دل آزاری کی باعث بننے کی باتوں کا تعلق ہے تو میں اس کے لیے بس اتنا ہی کہوں گی کہ ہم انسان ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض باتوں سے، بعض احکامات سے منع فرمایا ہے، لیکن ہم بحیثیت بشر ہونے کے ان باتوں کا خیال اکثر نہیں رکھتے۔ تو اسی طرح بعض ذاکر، بعض ذکر کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بندے بندے پہ انحصار کرتا ہے، بندے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہی تلقین کروں گی کہ ایک بندے کے پس منظر میں آپ ہر ایک بندے کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب باقاعدہ طور پہ اپنی آج کی یہ مجلس کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہماری ورود کربلا پر ہے، یعنی کہ کربلا میں آپ کی آمد پر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں فاتحہ خوانی سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شروع کرتے ہیں آج کی مجلس۔ آج ہم وہ مسائل بیان کریں گے جب مولا نے نینوا، دشت نینوا میں اپنے قدم رکھے تھے، تو آپ نے اس زمین پہ پہنچتے ہی دیکھا کہ اس مٹی سے آگے رہوار نہیں چلتا۔ مولا نے پہلے رہوار بدلا، پھر نہیں چلتا، پھر بدلا، پھر نہیں چلتا، اور یوں کرتے کرتے 8 رہوار بدلے، لیکن کسی بھی رہوار نے قدم نہ بڑھایا۔ آپ نے رہوار کی سواری پر سے قدم نیچے اتارے، دشت نینوا کی مٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا، اس کو سونگا، پھر خیمہ گاہ زینبیہ کی طرف بڑھے اور اپنی بہن سلام اللہ علیہ کو وہ مٹی دکھائی۔ بی بی نے اس مٹی کو سونگا، دل پہ ہاتھ رکھا اور بولا، اے برادر، اس مٹی سے تو میرے دل کو بے چین کرتے ہو کہ اس مٹی سے تو تمہارے خون کی بو آتی ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ یا عباس، یہیں سفر کو روک لو، ہماری منزل یہاں آ گئی ہے۔ اس کے بعد مولا نے اس زمین کو بنی اسد کے قبیلے سے خریدا 8000 درہم دے کر، اور پھر اس کو ہبہ کر دیا۔ ہبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کو خرید کر اس کے مالک کو واپس دے دینا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوں گی، یا بنی اسد تم ان شہیدوں کو دفنا دینا۔ پھر آپ نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا ہے، عورتوں، اگر تمہارے مرد پیچھے ہٹ جائیں تو تم ان لاشوں کو کفن دے دینا۔ پھر آپ نے بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور کہا ہے، بچوں، اگر ہو سکے تو ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان لاشوں کے اوپر ڈالتے جانا کہ جو ہی قبریں بنیں گی انہیں سکون میسر ہوگا۔ تو وہ وقت ہے، وہ مصائب ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میری ہجرت تھی مدینے سے ہدایت کے لیے، یہ زمین میں نے خریدی تھی شہادت کے لیے۔ کوئی ایسا انسان نہ ہوگا آج تک دنیا میں جو اپنی زمین خود خریدے شہادت کے لیے۔ تو بڑے جگر کی بات ہوتی ہے یہ، اور بے شک اسلام پہ خون حسین کا یہ احسان ہے، یہ ہم لوگوں پر جو آج ہم لوگ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، مسلمان ہیں، جو ہمارا اسلام زندہ ہے، تو یہ خون حسین کا صدقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ احساس کربلا تمہیں ہو جائے گا اس دن، احساس کربلا تمہیں ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ تو بس بات یہی ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ منزل پہ آج آ گئے مہمان کربلا، منزل پہ آج آ گئے مہمان کربلا، شہ کے قدم ہے اور ہے میدان کربلا، حسرت سے دیکھنے لگے سلطان کربلا، بولے کہ میں لے کے آ گیا ارمان کربلا، تا حشر ہم یہی نئی بستی بسائیں گے، گلشن کے پھول کرب و بلا میں کھلائیں گے، عباس نامدار بس اب روکو قافلہ، بھیا سفر کا ختم ہوا آج سلسلہ، قسمت کا جو لکھا ہے کبھی وہ نہیں ٹلا، سوئے کا یہاں ہر ایک میری گود کا پالا، میں شر تلک یہی ہم آرام گاہ ہے میں لگاؤ بچوں کی حالت خراب ہے۔ عباس سے نامدار نے روکی سواریاں، لے کر قطات آ گئے اکبر فلک نشاں، ہے میں لگائے جلد کے سب اترے بیبیاں، خیموں کی وہ قطار وہ دریا کا وہ سما، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تشریف لائیے، سرکار میرے خیمہ میں آرام پائیے، بولے حسین خیموں میں پہلے چلے حرم، پردے کھچے تو آئے حرم شہ کے محترم، اترے سہارے لے کے تو سنبھلا ہر ایک قدم، زینب قریب در تھی تو اٹھے شہ امم، خواہر کا ہاتھ تھامنے شبیر آ گئے، در کے قریب صاحب توقیر آ گئے، عباس نے جو زانوں کا زینہ بنا دیا، زانوں پہ ان کے رکھے قدم بنت فاطمہ، خواہر کا ہاتھ تھام لیے شاہ دو سرا، اکبر نے بڑھ کے تھام لیا ہاتھ دوسرا، با احترام دختر حیدر اتر گئیں، بائی کا ہاتھ تھام کے خواہر اتر گئیں، خیموں میں بیٹھی بچوں کو لے کے بیبیاں، کانپی زمین درد کا ظاہر ہوا سما،
دیکھا کہ فوج گھیرتی آتی ہے العما، سردار فوج بڑھ کے یہی کرتا ہے بیاں۔ دریا ہمارے قبضے میں ہے دور جائیے، دریا سے دور دشت میں خیمے لگائیے۔ غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار، بڑھ کر پکارا یہ تیری جرأت ہے نابکار، یہ مرتضیٰ کا بیٹا ہے یہ ہے فلک وقار، یہ مالک زمیں و زماں ہے جہاں نثار، آگے بڑھے تو تیغ سروں پر چلاؤں گا، ہر ایک قلہوں میں زمیں پر بہاؤں گا۔ یہ کہہ کے رکھا قبضے پہ زیغم نے اپنا ہاتھ، گھبرا کے آئے پاس شہنشاہ نیک ذات، لپٹا کے اپنے بھائی کو کرنے لگے یہ بات، اے میرے شیر اے میرے جرار خوش صفات، بھیا نہ تیغ ہاتھ میں اپنے اٹھائیے، صابر کے لال صبر جہاں کو دکھائیے۔ بھیا ہمارے ہاتھ میں دنیا کا ہے نظام، احسان کر کے حلق میں ہوتے ہیں شاد کام، کوثر کے ہم تو ساقی ہیں جس کے نہیں ہے کام، عقبیٰ کی نہریں لکھی بہت ہیں ہمارے نام، صابر ہے صبر اپنا جہاں کو دکھائیں گے، کہہ دو نہ روٹھو نہر سے ہم دور جائیں گے۔ عباس روئے بولے شہے دو سرا نہ رو، ضبط و تحمل آج ہو دل میں سوا نہ رو، دنیا میں تم ہو دل بھرے شہر خدا نہ رو، مظلومیت پہ اے میری با وفا نہ رو، جرار تو ہے کیوں تو میرا بھائی روتا ہے، اللہ صابروں کے ہی ہمراہ ہوتا ہے۔ پھر صبر کر کے خیمے میں وہ سارے اٹھا دیے، دریا سے دور خیمے جریح نے لگا دیے، اشرار ظلم اپنا جہاں کو دکھا دیے، خفتم سہائے نہر پہ پہرے بٹھا دیے، پانی تھا بند گلشن آل رسول پر، لعنت خدا کی دشمن آل رسول پر، رو کر پکارتے رہے اطفال ہائے پیاس، اے ظالموں ہے غم سے برا حال ہائے پیاس، ہم کلمہ گو رسول کی ہیں آل ہائے پیاس، سوکھی زباں ہے دیکھو یہ احوال ہائے پیاس، مہماں ہے نہ ستاؤ کہ حالت تباہ ہے، پانی ذرا پلاؤ کہ حالت تباہ ہے، 2 دن سے ہم پہ فاقے ہیں للہ رحم کھاؤ، سینے میں دل رستے ہیں للہ رحم کھاؤ، شک پیاس سے کلیجہ ہے للہ رحم کھاؤ، بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں للہ رحم کھاؤ، پانی پلا کے جان ہماری بچائیو، کوثر کا جام ساقیِ کوثر سے پائیو، مدحت نہ بے کسوں پہ کوئی رحم کھاتا تھا، شمرے رہیں گھوڑوں کو پانی پلاتا تھا، خود رو رہے تھے بچوں کو ظالم رلاتا تھا، پانی دکھا دکھا کے زمیں پر بہاتا تھا، ہاتھوں میں خالی کوزے تھے اطفال روتے تھے، معصوم اپنے اشکوں سے چہرے بھگوتے تھے۔ کچھ اس طرح سے ایک مرثیہ تھا آپ کی نظر جو کیا آگے ہمارے پاس کچھ اور احساسات ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کربلا میں مولا آئے اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ کیا کیفیات تھیں اہل حرم کی اور پیچھے رہ جانے والوں کی۔ تو چلتے ہیں آمد در کربلا پر۔ کربلا میں شہی آوارہ وطن آتے ہیں، کربلا میں شہی آوارہ وطن آتے ہیں، لے کے کنبے کو شہنشاہ زمن آتے ہیں، پیاس سہنے کو شہے تشنہ دہن آتے ہیں، خاک کرنے کے لیے اپنا چمن آتے ہیں، دشت میں سرور بطحا کی سواری آئی، کربلا میں شہ والا کی سواری آئی، آئی شبیر تو کربل کی زمیں تھر آئی، خاک اڑنے لگی ہر سمت ایک آندھی آئی، کربلا کانپ گئی اور سیاہی چھائی، ہائے پھر فاطمہ کے رونے کی آواز آئی، دل کو دہلاتی گئی فاطمہ زہرا کی صدا، ہر طرف گونجتی تھی ہائے حسینہ کی صدا، بولی زینب میرا دل ڈوب رہا ہے بھائی، بڑی پرخوف بیاباں کی فضا ہے بھائی، ہائے کیسی یہ ہواؤں میں بکا ہے بھائی، ماں کے رونے کی ہر ایک سمت صدا ہے بھائی، چلتا ہے دل پہ میرے درد کا بھالا بھیا، قبر سے ماں کو ہے کس غم نے نکالا بھیا، بولے شبیر کہ یہ کرب و بلا ہے زینب، یہ زمیں تو میرے آرام کی جا ہے زینب، خوب پہچانا یہ مادر کی صدا ہے زینب،
میری اماں کی یقیناً یہی بقا ہے زینب، صاحب سوگ ہماری ہیں نکل آئی ہیں، ماہ ممتا کی وہ ماری ہیں نکل آئی ہیں۔ کہہ کے یہ رونے لگے بادشاہ ہر دو سرا، صبر فرمائیے اماں یہ کئی بار کہا، تھامے ہمشیر کے ہاتھ اور دلاسا بھی دیا، اور پھر حضرت عباس کو دی شحن صدا۔ اپنی منزل پہ ہے اب قافلہ آیا عباس، نہر پہ کیجئے اب خیموں کو برپا عباس۔ بڑھ کے جرار نے دریا پہ وہ لائے خیمے، جلد عباس نے دریا پہ لگائے خیمے۔ جب لبِ نہر مکمل نظر آئے خیمے، بولے سرکار یہ خادم نے لگائے خیمے۔ خیموں میں احمد مختار کی عطرت آئی، اور ناموس شہنشاہ ولایت آئی۔ مول لی شہن زمیں اور یہ مالک سے کہا، بھائیوں تم کو میں اپنی زمیں ہبہ ہوں کرتا۔ فوج اسلام کی قبروں کے لیے لی ہے یہ جا، ہر طرف قبریں بنانی ہیں یہاں اے بھیا، حبرے لاشوں کو میدان میں جو پانا لوگوں، لاشیں ہم لوگوں کے مرکز میں سلانا لوگوں۔ ان کی پھر عورتوں کو شہ نے بلا کر یہ کہا، مرد ڈر جائیں تو اے بیویو تم نہ ڈرنا، ایک چادر میں لٹا دیجیے ہر ایک لاشا، بے لخت ہوئیں گے غم دفن ہمیں کر دینا۔ ہوں غریب الوطن اور حق کا شناسا ہوں میں، ذبح ہو جاؤں گا احمد کا نواسا ہوں میں۔ پھر ان کے بچوں کو بلا کر کیا سرور نے کلام، خون بھرے لاشوں کو جب دیکھو میرے نیک انجام، خاک تم ڈالتے جاؤ یہی بس کیجیو کام، قبریں بن جائیں گی لاشوں کو ملے گا آرام۔ مٹھی مٹھی یوں ہی خاک اڑانا بچوں، قبریں بے قبروں کی مقتل میں بنانا بچوں۔ آیا شور کا دن اور تھا قیامت کا سما، تیغ سے کٹتا ہوا خلق امام دو جہاں، خون میں ڈوبا ہوا لاشا سلطان زماں، دوڑتے گھوڑے اور وہ خائل رستہ میداں۔ لاشا شبیر کا پامال ہوا جاتا تھا، اور رن خون سے سب لال ہوا جاتا تھا۔ موت نے ہائے جو میدان میں لٹائے لاشیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہر سو نظر آئے لاشیں۔ پھر بنی اسد نے جس وقت اٹھائے لاشیں، آگے اعجاز سے عابد نے سلائے لاشیں۔ آگے سجاد نے تدفین کا تھا کام کیا، اور بے قبروں نے پھر قبروں میں آرام کیا۔ آتی تھی فاطمہ زہرا کی صدا، ہائے حسین تیغ سے کاٹا تیرا پیاسا گلا ہائے حسین۔ لاشا بے سر تیرا پامال ہوا ہائے حسین، تیسرے روز تو مدفون ہوا ہائے حسین۔ ہو گئے قبر میں تم آج نہاں اے بیٹا، حشر تک روئیں گی غم میں تیری ماں اے بیٹا۔ میرے پیارے مولا حسین کی آمد کے پیچھے جو وجہ تھی، وہ اگر دیکھا جائے تو داستان حرم کو، تو اس کی ابتدا خواب ابراہیم سے ہوئی تھی، اور تعبیر جو ہے وہ مولا شبیر نے ادا کی تھی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان غرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان خرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ چلتے ہیں اپنے آج کی ٹرانسمیشن کے آخری مرثیے کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مرزا دبیر اپنے ان احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ وقت ہے جب آپ سے مقتل قریب تھا، اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے، شہر مدینہ دور ہے جنگل قریب ہے، زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے، لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں، مقتل کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں۔ القصہ صبح منزل آخر عیاں ہوئی، لیکن یہ صبح سبط نبی کو کہاں ہوئی، جس جا سواری رک کے نہ آگے رواں ہوئی، حیران سپاہ خسر کو کونو مقام ہوئی، 6 گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے، جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، ایک مشت خاک جھک کے اٹھائی حسین نے، خود سونگی اور بہن کو سنگھائی حسین نے، ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے۔
عباس کو پکارے نہ آگے علم بڑھاؤ، منزل یہی ہے چھاونی پر دیس کی چھاؤ۔ ہم شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑھے نہ جاؤ، بیڑا کناتیں گھیرو سراچے یہیں لگاؤ۔ غرق تو خواہ ہے ہمارا سفر تمام، 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام۔ القصہ خیمے ہو گئے ایستادہ جا بجا، اور خیموں میں اترنے لگے آل مصطفیٰ۔ ڈیوڑی سے پر کجاوائے زینب نہیں ملا، خود اہتمام کرنے لگے شاہ کربلا۔ روکی قناعتیں اکبر و قاسم نے آن کر، عباس گرد پھرنے لگے نیزہ تان کر۔ مسند پہ یاں بٹھا کے بہن کو شہ خدا، کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا۔ تھے دست بدستہ گرد جوانان باوفا، لے لے کے نظر آئے زمیندار کربلا۔ استادہ فرد خلق سے شبیر ہو گئے، نظروں پہ ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو گئے۔ بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یہ کیا بیاں، اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان۔ ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں، بیچو جو یہ زمیں تو چند دن رہوں یہاں۔ رہنے سے میرے سب یہاں آرام پائیں گے، خاک شفا تمہاری زمیں کو بنائیں گے۔ دینار دے کے 60,000 ان سے یہ کہا، بخشی تمہیں زمین خبا میں نے کر دیا۔ شبیر کے معاملے پہ سب نے رو دیا، لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا۔ غل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے، لو مول لی زمیں یہی بستی بسائیں گے۔ مرقوم ہو رہا تھا قبالہ کے ناگہاں، خیمہ سے ایک زن عربیہ ہوئی عیاں۔ سر تا قدم نقاب سے سارا بدن نہاں، پر اس پہ یہ خیال کہ رستے تھے استہوا۔ بےتاب ہو کے الفت اکبر سے آئی تھی، راوی نے یہ لکھا ہے وہ زہرا کی جائی تھی۔ لے کر بلائیں بھائی کے کچھ کان میں کہا، اور جلد یوں پھری کہ نہ سایہ نظر پڑا۔ کرسی سے یاں تڑپ کے گرے شاہ کربلا، عباس نے اٹھا کے کہا، ہائے کیا ہوا؟ مولا بتا قسم تجھے شیر بطول کی، کیا کہہ گئی نواسی جناب رسول کی؟ شہ بولے، ہاں مجھ سے یہ زینب کا تھا کلام، بھیا قبالہ میں میرے اکبر کا ہوئے نام، یعنی کہ اس کے ملک میں ہوئے زمیں تمام۔ عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے امام، 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ عباس آئے خیمے میں کہنے کو یہ پیام، زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام، کیوں بھائی میری بات پہ راضی ہوئے امام؟ لکھا گیا قبالہ میں اکبر کا میرے نام، دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہی بستی بساؤں گی۔ اب وقت ہے دعا کا کہ ہے شدت بکا، آمین کہیں دبیر محبان مرتضیٰ۔ یا رب ہے جتنے شیعہ سلطان لافتہ، مقصد برائیں سب کے معابانی عطا۔ یا رب نہ کوئی غم ہو انہیں جز غم حسین، ان دوستوں کے ہاتھوں اور ماتم حسین۔ جیسے کہ مرزا دبیر اپنے اس مرثیہ میں فرماتے ہیں، تو ویسے ہی یہ بھی ایک بات ہماری روایت میں ملتی ہے کہ قبالہ لکھتے ہوئے جو ہے وہ واحد وقت تھا جب میرے مولا نے بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دختر بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے زندگی میں پہلی دفعہ اختلاف کیا تھا، اور وہ اختلاف اسی بات پر تھا کہ بی بی سیدہ کی یہ خواہش تھی کہ جو زمین خریدی جائے وہ مولا شہزادہ علی اکبر کے نام پہ خریدی جائے، اور مولا نے اس بات سے اختلاف ظاہر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر زمین اکبر کے نام کی خرید لی گئی تو کل کو میرے شیعہ یہاں تفریق محسوس نہ کریں، یہ زمین میری ہے، یعنی آپ نے اس کو اپنے نام پہ خریدا تھا تاکہ آنے والی دنیا میں ان کے زوار یہاں آتے ہوئے کوئی تفریق محسوس نہ کریں۔ تو دیکھا جائے تو کتنا صحیح ہے میرے مولا حسین، کتنا صابر ہے میرا مولا حسین۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ بی بی قبول فرمائے خدمت، اور ہم پہ اور آنے والی نسلوں پہ بی بی کا کرم بنا رہے، تو اپنے اس مجلس دوم کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے ہم مصائب کا سلسلہ شروع کریں گے۔
انشاءاللہ شب عاشور تک کی مسائل کو بیان کریں گے. تو اس بات پہ اپنی آج کے مجلس کا اختتام کرتے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ایک بار، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ایک بار، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اپنی اگلی مجلس تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. وارحم الراحمین. سلام بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والنعرہ حیدری یا علی.